السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم سامعین، آج کے اس ماہانہ دینی و تربیتی اجلاس میں میرا موضوع ہے ماہ محرم اور ہمارا سماج۔ اس موضوع کے تحت چند اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں اور جو بدعتیں اور خرافات سماج میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو ان سے بچا سکیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 یا 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس جو خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں اس پر تاریخ اور مہینہ تو ہوتا ہے لیکن اس پر سال نہیں لکھا ہوتا ہے کہ کون سا سال چل رہا ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا سال بنائیں جس سے ہمیں واقعات کو اور دیگر چیزوں کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہو، جیسا کہ دوسری قوموں کے پاس ہوتا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا، تو اس میں تقریباً 4 باتیں سامنے آئیں کہ جو اسلامی سال ہو اس کا ہم آغاز کس چیز سے کریں۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے کیا جائے، کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت سے کیا جائے، کسی نے کہا اس کا آغاز ہجرت سے کیا جائے، اور کسی نے کہا اس کا آغاز وفات رسول سے کیا جائے۔ صحابہ کرام کا اتفاق یہ ہوا کہ جو اسلامی تاریخ میں یاد رکھے جانے کے قابل چیز ہے وہ ہجرت رسول ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ ہجری سن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مدینہ آ جانے پر کیا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ قرار دیا گیا، کیونکہ ہجرت کا جو ارادہ ہے، پوری پختگی کے ساتھ جو عزم ہے، وہ دراصل محرم الحرام کے اندر ہو چکا تھا، اس لیے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، ما عدوا من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاتہ ما عدوا الا من مقدمہ المدینہ، کہ صحابہ کرام نے جو شمار کیا وہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، بلکہ ہجری سن کے آغاز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آ جانے سے انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے ہر چیز میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کیا ہے، انہیں خاص فضیلت عطا فرمائی۔ بہت ساری جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے، بہت سارے اوقات کو، بہت سارے انسانوں کو، بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس میں سے کچھ چیزوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے اللہ رب العالمین نے جو ٹائم بنایا ہے، جو وقت بنایا ہے مہینے اور دن اور سال کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے اس میں 4 مہینوں کو خاص مقام، عزت، احترام اور حرمت عطا فرمائی۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔
جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں. تو محرم کا نام بھی محرم رکھا گیا ہے کیونکہ عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ محرم کے مہینے کو ادھر ادھر ہٹا دیتے تھے. تو محرم کے مہینے کی اور زیادہ حرمت باقی رکھنے کے لیے، اس کے احترام کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے رکھنے کے لیے باقاعدہ اس مہینے کا نام ہی محرم رکھا گیا تاکہ اس کی خصوصی تکریم، اس کا خصوصی احترام ہو سکے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے محرم الحرام. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان 4 مہینوں کے بارے میں ذکر فرمایا، منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور مہینوں کی یہ تعداد اس ٹائم سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اس ٹائم سے اللہ رب العالمین نے طے کر دیا تھا کہ مہینے تعداد میں 12 ہوں گے اور ان میں سے 4 مہینے خاص حرمت کے، عزت کے، احترام کے، تکریم کے مہینے ہوں گے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کوئی ظلم نہ کریں، نہ تو دوسروں کے اوپر، نہ خود اپنے اوپر، اور نہ ہی قتال کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں اس مہینے کے احترام کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تم اس مہینے کے اندر ظلم مت کرو. یعنی ظلم سے مراد یہ کہ تم ایسے گناہ مت کرو جس کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں سزا ملے، بلکہ اس کے اندر خود کو روکے رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنا ہے، گناہ کے کاموں سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی جو حرمت ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ کوئی ابھی ابھی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ معاملہ دنیا کے آغاز سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کیا، اس وقت سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو قابل احترام بنا دیا تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت اور عزت و احترام کے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں یہ حرمت متعین ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی عزت اور تکریم کے لیے ہی خصوصی طور پر گناہ کرنے سے منع کیا. گناہ کرنا، ظلم کرنا تو ہمیشہ منع ہے، ہمیشہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی خاص احترام کا وقت ہو یا احترام کی جگہ ہو تو وہاں پر گناہ کرنا زیادہ شدید ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی مسجد میں بیٹھ کر کے گناہ کا کام کرے اور ایک آدمی بازار میں بیٹھ کر گناہ کرے، تو مسجد میں گناہ کرنے کی حرمت، اس کی شناعت زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ مبارک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، قابل احترام جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر گناہ کرے، ظلم کرے، تو چونکہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اس کی حرمت ہے، اس مہینے کے اندر گناہ کے کام کرنا، ظلم کے کام کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر منع کرتے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، قتال کر کے، اس مہینے کی بے حرمتی کر کے. 5ویں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مہینے کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس مہینے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل مہینہ ہے روزہ رکھنے کے لیے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث رسول میں ایک تو یہ فرمایا کہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے، نفلی روزہ رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. دوسری بات، آپ نے محرم کو شہر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ رب العالمین کے نام کی طرف اس کو منسوب کیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نام کی طرف منسوب صرف انہی چیزوں کو کرتا ہے جو چیزیں بہت زیادہ قابل احترام ہو، بہت زیادہ باعزت ہو، جن کی حرمت بہت زیادہ ہو. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو کیا کہا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر.
کیوں کہا؟ کیونکہ مسجدیں بہت ہی زیادہ خیر اور برکت اور عزت والی جگہ ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجدیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مسجدوں کو اپنی جانب اس لیے منسوب کیا تاکہ مسجدوں کی حرمت کو، ان کی عزت، ان کے احترام کو بیان کیا جا سکے۔ ایسے ہی محرم کے مہینے کو اللہ رب العالمین کے نام کی طرف نسبت دینے کا مقصد ہے اس مہینے کی تعظیم اور اس کی حرمت، اس کے مقام کو بتانا۔ تو آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم جو اللہ کا مہینہ ہے اس کے اندر روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا اور ثواب والا عمل ہے۔ چھٹی بات ہے جو اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے جڑی ہوئی بات ہے، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یعنی پورے مہینے کے ساتھ ساتھ محرم کا جو 10واں دن ہے اس دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن بہت ہی تاریخی دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ آپ انہیں توحید کی دعوت دیں، اور آپ کی نبوت کا ایک مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائے۔ اسی لیے مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے یہ بات رکھتے رہے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے۔ جب آپ دریا پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سمندر ہے جس کے اندر گھسنا اپنے آپ کو ڈبو کر برباد کر دینے والا معاملہ ہے، اور پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے پیچھا کرتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ اللہ رب العالمین نے راستہ بنا دیا اور سارے بنی اسرائیل اسی راستے سے نکل کر دریا کے اس پار چلے گئے، اور فرعون اسی راستے میں داخل ہو کر کے اپنی پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمایا۔ وہ دن جس دن نجات عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، وہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کی اس ظالمانہ بادشاہ سے نجات عطا فرمائی، اور ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا، اور یہ روزہ رکھنے کا سلسلہ ان کی قوم میں چلتا رہا مسلسل، یہاں تک کہ یہ معاملہ عربوں کے درمیان مشہور تھا، اور وہ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی عاشورہ کے دن کا احترام کرتے تھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ اس دن خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ بدلا جاتا تھا، یعنی وہ ایک قابل احترام اور بہت ہی مشہور دن تھا زمانے جاہلیت میں بھی، عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کا بہت ہی احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون سا دن ہے جس کے اندر تم اتنا سارا اہتمام کرتے ہو؟ تو بنی اسرائیل نے بتایا، یہود نے بتایا کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات عطا فرمایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوں اور زیادہ حقدار ہوں میں کہ میں روزہ رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ یہ عاشورہ کے دن کی وہ تاریخی حیثیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بہت بڑی نجات عطا فرمائی، بہت بڑی مدد عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا یہ روزہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بچے
بھوک کی شدت کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے تو صحابہ کرام انہیں کھلونے دیتے تھے تاکہ وہ کھلونوں کے ذریعہ کھیل کر کے ان کا دل بہل جائے اور روزہ ان کا پورا ہو جائے۔ یہ عاشورہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد عاشورہ کا دن کا جو روزہ ہے، اس روزے کی خاص فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ 1 سال کا گناہ، یعنی آج جو عرفہ کا روزہ ہم نے رکھا ہے اس میں 2 سال کے گناہ کی معافی کی بشارت دی گئی تھی، لیکن جو عاشورہ کا روزہ ہے اس میں 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا یہ ثواب بتایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے اور بہت ہی خاص تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، اس مغضوب علیہم قوم سے الگ تھلگ رہے، واضح رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اگلا سال محرم الحرام کا نہیں ملا۔ اس حدیث رسول سے جو علماء نے استدلال کیا ہے، جو باتیں پیش کی ہیں روزہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو محرم الحرام کے مہینے میں 2 روزے رکھنا ہے، ایک 9 محرم الحرام کا اور دوسرا 10 محرم الحرام کا، یعنی 9 اور 10 2 روزے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور آپ اس چیز کو پا نہیں سکے، تو آخری جو معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے اور آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اگلے سال میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ ایک مسلمان محرم الحرام کے اس مہینے میں اس فضیلت کو پانے کے لیے 2 دن کا روزہ رکھے، ایک 9 محرم کا اور دوسرے 10 محرم الحرام کا۔ محترم حضرات، جو نفلی روزہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو آپ کو ان نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے بارے میں ایک حدیث میں فضیلت بیان کرتے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ جو بھی بندہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے، اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ نفلی روزے کا ثواب ہے۔ تو جو رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سکھائے ہیں، ہمیں ان روزوں کو ہلکے میں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی فضیلت کی وجہ سے اور ان کے ذریعہ جو اجر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان نوافل روزوں کا بھی اہتمام کریں، اگر صحت مند ہے، تندرست ہے تو، تاکہ اس کی فضیلت حاصل کر سکے۔ محترم حضرات، اسلام نے محرم الحرام اور عاشورہ کے بارے میں یہ وہ چند تعلیمات تھیں جو ہمیں مختصر طریقے سے کتاب و سنت کے اندر ملتی، لیکن اسے محرم الحرام کے اندر ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ، جس کی وجہ سے امت کے اندر بہت سارے مسائل وجود میں آتے ہیں۔ وہ حادثہ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت، جو 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے کربلا کے میدان میں۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے امت کے اندر بہت سارے فتنوں کا وجود میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک فرقے نے اس ماہ محرم کو غم کا مہینہ بنا دیا۔ جو مہینہ حرمت کا مہینہ تھا، عبادت کا مہینہ تھا، روزے کا مہینہ تھا، ہجری سال کے آغاز کا پہلا مہینہ تھا، جس مہینے کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی عبادت، ظلم، قتل، غارت گری اور گناہوں سے دور رہنا تھا، اس شہادت کے بعد
ایک طبقے نے آل بیت رسول کی محبت کے نام پر امت کو ایک الگ ہی رخ دینے کی کوشش کی، اور اسی شہادت کے بعد بہت ساری چیزیں ایجاد کی گئی ہیں جو سبھی بدعت ہیں اور دین اسلام سے ٹکراتی ہوئی تعلیمات ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی حرمت ہی دراصل شہادت حسین سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی زیادہ قابل احترام ہو گیا ہے، لہٰذا میں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی ماہ محرم کا یہ مہینہ حرمت کا مہینہ تھا، عزت کا مہینہ تھا، اس کا روزہ موجود تھا، اس کے ثواب موجود تھے، اور قرآن کریم نے بیان کیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی یہ مہینہ قابل احترام تھا، لہٰذا اس مہینے کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ان کا جو یہ جانا تھا، یہ دراصل حق اور باطل کی بہت بڑی جنگ تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جاتے اور اس جنگ میں شامل ہوتے، لیکن یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو پہلے ہی مکمل کر دیا تھا، آپ کا دین مکمل تھا، اور آپ کے دین کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے لے لی ہے قرآن کریم میں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے دفاع کے لیے نہیں، اور نہ ہی دین اسلام کی حفاظت کا کوئی مسئلہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسا سیاسی معاملہ تھا جس کے لیے وہ اپنے سفر پہ نکلے اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہمیں ان کے غم کو منانے کے لیے مجلسیں قائم کرنا چاہیے، اور ان کی اس شہادت کے درد کو بتانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایسی مجلسیں قائم کرنا چاہیے، اور ایسی مجلسیں لوگ قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی انسان کے شہید ہونے کے بعد مجلسیں قائم کرنا اور ان کے اس شہادت کو بیان کر کے رونا، چیخنا، چلانا، یہ اسلام کی تعلیم سرے سے ہے ہی نہیں۔ دراصل اس سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ان کے بعد اس طرح سے ان کی شہادت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مجلسیں قائم کرنا، غم کی مجلس قائم کرنا اور ان کے واقعات کو بیان کر کے رونا، اس طرح کی مجلسیں کتاب و سنت میں نہیں ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبیل نسب کرتے ہیں، یعنی بہت سارے مٹکے آپ کو محلوں میں رکھے ہوئے ملیں گے، جیسے محرم آئے گا اور وہ مٹکے آپ کو رکھے ملیں گے، وہاں پر حسین اور علی اور نام لکھے ہوئے ملیں گے، اور یہ آپ کو محرم کے مہینے میں اسپیشلی طریقے سے ملے گا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ بھی دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شہادت سے جڑے ہوئے ایک معاملے کی وجہ سے لوگ جو ہے پانی کا یہ مٹکا رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی واقعے کی یاد میں ہے، اور یہ اسی واقعے کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے آغاز میں ہی بہت سارے ایسے جلسے قائم کیے جاتے ہیں، اجلاس عام قائم کیے جاتے ہیں، جس کے اندر جھوٹے واقعات، جھوٹی حدیثیں، من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس کے ذریعہ عوام کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو حدیثیں موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، جو سند کے اعتبار سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شدت کے ساتھ بہت ہی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ کوئی انسان اگر میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہا ہے، من کذب علی متعمدا، جو شخص ارادے کے طور پر قصدن جو آدمی مجھ پر جھوٹ منسوب کرے جو میں نے نہیں کہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی یہ بہت بڑی وعید ہے کہ اگر کوئی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کر رہے ہیں، تو ایسی حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت ساری حدیثوں کی تحقیقات ماشاءاللہ کتاب و سنت کی تعلیمات ابھی کتابوں کی شکل میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ محدثین نے ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے اپنی تقریروں میں جھوٹی احادیث کو بیان کرتا ہے، وہ اس شدید وعید کا مستحق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری باتیں سنی سنائی لوگ ادھر ادھر کی باتیں سن لیتے ہیں اور اسے بیان کر لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
कफ़ा बिलमरी कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि किसी भी इंसान के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान करे। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और वहां पर उनको जो कुछ सुनाई देता है वो सारी बातें बिला तहकीक दूसरों के सामने बयान करना शुरू कर देते हैं, और ये इंसान के झूठा होने के लिए काफ़ी है। और ये इस महीने में खुसूसी तौर पर होता है। जो बातें बहुत ही वाज़े अंदाज में बयान की जा चुकी हैं, जिनका झूठ होना जाहिर हो चुका है, वो बातें भी माह मुहर्रम के महीने में इजलास आम में स्टेजों से बयान की जाती हैं, गोया कि वो बातें सच्ची हो इस तरह से बयान की जाती है और आवाम को धोखा दिया जाता है, और ये इस महीने में खुसूसी तौर पर किया जाता है। इसी तरह से शहादत हुसैन के नाम पर मातम करना, नौहा करना, अपने चेहरों को पीटना, अपने सीनों को छुरी से जख्मी करना, आग में कूद जाना, ये सब शहादत हुसैन के नाम पर होता है। तो शहादत के नाम पर ये सारी खुराफात इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जाहिलियत के कामों में से करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शदीद अंदाज और उसलूब में मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शरीयत में हराम करार दिया है कि कोई आदमी मातम करे, कोई नौहा करे, या कोई सीना पीटे, कोई चेहरा पीटे, कोई आग में कूदे, अपने जिस्म को जख्मी करे, छलनी करे, सारे काम शरीयत ने मना करार दिए हैं। इस्लाम में सब करना जायज़ नहीं है। लेकिन इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और उनका गम मनाने के लिए इस महीने को गम का महीना करार दे करके सारी चीज़ें की जाती हैं। इसी तरह से इस महीने में बहुत सारे लोग यजीद रहमहुल्लाह पर लानत भेजते हैं, उसे गालियां देते हैं, उसकी तरफ मंसूब झूठी रिवायात के जरिए उसके किरदार को मजरूह करते हैं, और ये इस महीने में काम स्टेजों से किया जाता है, जो अपने आप को उलमा कहते हैं उनकी तरफ से भी किया जाता है। इस महीने के अंदर उनको गाली देना, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस रसूल में इरशाद फरमाया कि कुस्तुनतुनिया पर, कैसर के शहर पर जो पहला लश्कर हमला करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बख्श दिया, उसे माफ कर दिया है, और उस लश्कर का जो कायद था, जो सिपह सालार था, वो यजीद रहमहुल्लाह ही थे। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में दरअसल वो रहमत के और मग़फ़िरत के मुस्तहिक हैं, लेकिन एक तबका मुसलसल अपने समाज में यजीद को रहमहुल्लाह के बजाय लानत भेजता है और उन्हें गालियां देता है, उनके किरदार को मजरूह करता है। हालांकि सहाबे किराम ने आपके हाथ पर बैअत किया, आपकी इमामत को तस्लीम किया, आपकी हुकूमत को तस्लीम किया, और ये बातें बयान करके दरअसल सहाबा पर भी नकीर और जरह की जाती। इसी महीने में बहुत सारे लोग सहाबे किराम को भी बुरा भला बोलते हैं, और वो सहाबे किराम जो खास इस वाक़े से करीब हैं, इस वाक़े से करीब होकर के जिनका जिक्र आता है, उनके बारे में गालियां देते हैं, बुरे भली बातें करते हैं, उनके किरदार पर लबकुशाई करते हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के बारे में, तमाम सहाबे किराम के बारे में आपने मना किया है कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। उनका जो मकाम है, उनका जो मर्तबा है, उनकी जो नेकी है, वो इतनी बड़ी है कि अगर कोई आदमी सोने का पहाड़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कर दे तो उसका सवाब एक सहाबी के शेर और आधे शेर, गल्ले और जौ के सवाब के बराबर भी नहीं पहुंचे। उसका कोई मकाम ही का हम और आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना उनका मकाम मर्तबा बुलंद किया है। लेकिन एक आदमी इस महीने के अंदर सहाबे किराम के खिलाफ बदजबानी करता है, और ये सारा का सारा मामला दरअसल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से जुड़ा हुआ है। हम और आपको इस महीने में खासकर जो माहौल है, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी? देखिए, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम और आप तकवा इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की पैरवी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों से रोक दिया है, उन कामों से अपने आप को बचाएं, दूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर हराम महीनों का जिक्र किया है, उसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। तो हम और आपको मुत्तकी बनना है, तकवा इख्तियार करना है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत हमें मिले। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह मुहर्रम को बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम महीना करार दिया है, तो हमें इस महीने का एहतराम करना है, इसकी हुर्मत का ख्याल रखना है, इसके अंदर गुनाह से, कत्ल और गारतगरी से, लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखना है। तीसरी चीज़, माह मुहर्रम का हमें 2 रोज़ों का खास एहतमाम करना है, 9
اور 10 محرم الحرام کا، تاکہ ہمیں اس کا ثواب حاصل ہو سکے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو باطل کی مجلسیں ہیں، چاہے وہ غم کی مجلس ہو، نوحہ کی مجلس ہو، صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے کی مجلس ہو، ان ساری مجلسوں سے ہمیں دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے ہمیں منع کیا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق ہو رہا، کیونکہ صحابہ کرام کا مذاق کرنا دراصل قرآنی آیات کا مذاق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات میں صحابہ کرام کی تعریفیں بیان کی ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، ان کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اگر آپ اس طرح کی لپشائی کرنے والی مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسی شرکت سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتاب میں اس سے پہلے تمہارے اوپر یہ بات نازل کی جا چکی ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں سنو کہ اس کے ساتھ کفر ہو رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ تم مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم، یہاں تک کہ وہ لوگ دوسری کوئی بات کرنے لگے، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی کے ساتھ شمار کیے جاؤ۔ لہٰذا ایسی مجلسیں جو ماتم کی ہے، نوحہ کی ہے، صحابہ کرام کے خلاف سب و شتم کی ہے، گناہ کی مجلسیں ہیں، ایسی مجلسوں میں ہمیں نہیں بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہیں ہونا ہے، ان سے ہمیں دوری اپنانا ہے۔ اسی طرح سے جو بدعتیں کی جا رہی ہیں غیر محسوس طریقے سے، ان بدعتوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ جیسے کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی ان کے غم کے لیے دینی مجلسیں قائم کر رہا ہے تاکہ ان کے غم کو بیان کیا جا سکے، تو شہداء کے غم کو بیان کرنے کے لیے اسپیشل مجلسیں قائم کرنا یہ بدعت ہے، اس طرح کی اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے، تو ہمیں ایسی بدعات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ چھٹی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کی دوسری مکمل جماعت، مکمل صحابہ کرام، ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے، اور ان کے بارے میں اپنے دل کو محبت سے بھر کے رکھنا ہے، اس کے اندر بغض کا کوئی ایک معمولی ذرہ بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت کرنا اور صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرنا یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کے بغض اور نفرت سے پاک کر دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اسی طرح سے ہمیں صحابہ کرام کے اس منہج کو اختیار کرنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے جو صحابہ کا منہج تھا، یعنی کتاب اور سنت کو اسی طرح سے سمجھنا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا، اور کتاب و سنت کی وہی تعلیم معتبر ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ لہٰذا ہمیں آج بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ویسے ہی علم حاصل کرنا، ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، اور یہی تعلیم ہمیں قرآن میں ملتی ہے، یہی تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں آج بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، تاکہ جس طرح صحابہ ہدایت اور حق پر تھے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ تھے، ویسے ہی ہم اور آپ کتاب و سنت پر جم سکیں، استقامت اختیار کر سکیں اور فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے تمام مسائل میں علماء سے رجوع کرنا ہے، ان سے سوالات کرنے ہیں، اور انہی کی تعلیمات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں کو سن رہے ہو جو آپ کے دل میں بدعات اور خرافات کو رواج دیں، آپ کے دل میں شبہات کو جنم دیں، آپ کو ایسی چیزوں کی رہنمائی کریں جو چیزیں غلط ہیں لیکن آپ سمجھ نہ سکیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس طرح کے تمام مسائل میں علماء کرام سے جڑے رہیں اور ان سے دین کا علم سیکھتے رہیں، اور جو آپ سیکھیں وہی علم اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتائیں، تاکہ کتاب و سنت کا جو علم ہے اس
اس کی روشنی میں ہماری زندگی حق اور ہدایت پر گزر سکے اور ہم اور آپ زندگی کے سارے معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے بنے اور جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔